السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے 20 رجب 1441 ہجری اور 16 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام توبہ اور سورہ توبہ کی 60ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں تیسرا دن ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کے مصارف بیان فرمائے ہیں۔ تو آج ہم تفسیر ابن کثیر کے علاوہ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا اصل میں پس منظر یہ ہے کہ منافقین نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عیب لگایا کہ آپ صدقات کی تقسیم صحیح نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے بتا دیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اس حوالے سے بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے رب کائنات نے خود اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے حقدار کون ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا الفقراء، یہ فقیر کی جمع ہے، اور امام شوکانی نے فتح القدیر وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں من لا مال لہو، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ فقیر کہلوائے گا۔ اور دوسرا جو مصرف اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے مساکین، یہ مسکین کی جمع ہے، جس کے پاس مال ہے، کماتا بھی ہے، لیکن اس بیچارے کے جو اخراجات ہیں ضروری، غیر ضروری اخراجات نہیں، وہ تو طے شدہ بات ہے کہ غیر ضروری اخراجات تو قارون کا خزانہ بھی نہیں بھر سکتا، ضروری اخراجات بھی اس کے پورے نہیں ہوتے۔ آپ فی زمانہ یوں کہہ لیں کہ وطن عزیز پاکستان میں اگر ایک آدمی کے 4 سے 5 بچے ہیں اور اس کی محنت اور کوشش کی حلال کمائی 20,000 سے کم ہے تو اس کو مسکین کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں لفظ مسکین اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر استعمال فرمایا، اما السفینۃ فکانت لمساکین، پھر فرمایا او مسکینا ذا متربہ۔ تو اسی طریقے سے پھر حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ارد گرد گھومتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے اس کا گزارا ہو سکے، لیکن وہ غیرت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ تیسری قسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاملین علیہا، کہ وہ لوگ ہیں جن کو حکومت وقت نے، امیر نے، حاکم نے مقرر کر رکھا ہے کہ ان کا دن رات ایک ہی کام ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں، صدقات اکٹھے کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی اگر کسی کام پر مامور ہے کہ اس نے
زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے تو لازمی بات ہے اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، انہوں نے کھانا پینا ہے۔ تو جو چیز سمجھنے والی ہے نا وہ یہ کہ اگر تو اس کے پاس متبادل راستہ موجود ہے، متبادل راستے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کاروبار یا بزنس یا ان کی تجارت ہے، یا جس طرح بعض لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے آمدن آ رہی ہوتی ہے، کسی آدمی کے پاس 2-4 مربع زمین ہے اور وہ اس زمین کو پٹے پر دے چکا ہے، حصے پر دے چکا ہے، یا کسی کے پاس 15-20-50 دکانیں ہیں، 2-4-5 مکان ہیں، کرائے پر دے چکا ہے، تو اس کو پھر یہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ لینا چاہے لے سکتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مامور ہے، لیکن اگر نہ لینا چاہے تو تب بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ چوتھی قسم ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ اس کے بارے میں اہل علم نے یہاں ایک لفظ لکھا ہے کہ اقوام الضعفاء، ایسے کمزور لوگ جن کے دل میں اسلام کی محبت ہے اور وہ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مؤلفۃ القلوب کے نام پر ایک ایسا بیکاروں کا ٹولہ اپنے معاشرے میں پال لیں جن کے دل میں اسلام کی محبت ہو، نہ بس کہیں جی ٹھیک ہے حالات ابھی اجازت نہیں دیتے، اسلام قبول کر لیں گے اور سال ہر سال کھاتے رہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور 5ویں قسم ہے وفی الرقاب، اور اس بارے میں تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کے دوران یہ ایک تفصیل گزر چکی ہے کہ ایسے غلام جو آزادی چاہتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ الغارمین، اور غارمین سے مراد ایک سے زیادہ اقسام ہیں۔ ایسا انسان جس کی نیت درستی، کاروبار بزنس تجارت کرنا چاہتا تھا لیکن پیسہ ڈوب گیا، یا کسی پر کوئی ناجائز چٹی پڑ گئی، اور اس پر بھی تفصیل گزر چکی ہے، جس طرح کہ ایک آدمی کسی کا سامان ڈھوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، سامان راستے میں ضائع ہو گیا، اب وہ چٹی اس کے ذمہ پڑ گئی، تو ایسا آدمی بھی حقدار ہے۔ اور 7ویں قسم ہے فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے یہ ویسے تو عام ہے، لیکن اس سے مراد اہل علم نے سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ لیا ہے، اور لفظ جہاد بھی بڑا وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ جہاد میں قتال بھی آتا ہے، جہاد میں دینی کتابوں کی ترویج و اشاعت بھی آتی ہے، جہاد میں دینی جو مدارس ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، دینی جو طلباء ہیں ان کی معاونت بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر 8ویں قسم ہے وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر، اور اس بارے میں بات گزر چکی ہے کہ ایک آدمی جائز حلال اور بامقصد سفر کے لیے نکلتا ہے لیکن اس کا زاد راہ چھن جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی مد میں مدد کی جا سکتی ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اصل میں تاکید ہے پچھلی ساری کی ساری عبارت کی۔ تو یہ صدقات کی تقسیم ہے جو اللہ رب العزت نے بذات خود فرمائی ہے، زکوٰۃ کی تقسیم ہے۔ تو فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے بندوں کی حاجتیں کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ حکیم ہیں؟ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا حکم اپنے بندوں کو کب دینا ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر ایک اور بات بیان فرمائی ہے دوسری جگہ پر، خود من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال سے صدقہ لیں، اور وہ صدقہ ان کے مال کو پاک کرے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب اہل علم نے یہاں پر